واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم پرنسپل صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ سب کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اللہ پر توکل۔ اعتماد، اعتبار، یقین، یہ سب رشتوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ رشتے جن میں اس طرح کے کوئی عناصر نہیں پائے جاتے وہ رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور پھر آخر میں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ بہن بھائی کا رشتہ دیکھیں، ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی، کوئی بھی رشتہ، اس کی بنیاد جو ہے جس پر وہ رشتہ قائم رہتا ہے وہ ہے اعتماد، یعنی کہ ایک دوسرے پر بھروسہ رکھنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ آپ کل کسی سے دوستی کرتے ہیں اور اگلے دن وہ ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ آپ کا بھروسہ کس لحاظ پہ ہے؟ مطلب کے اوپر۔ آپ ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان ہیں لیکن صرف اس غرض سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ آپ کو اس سے مطلب ہے۔ ہم نے انسان پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ جب دنیاوی رشتوں کی بنیاد ہم اعتبار پر رکھتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے تو یہ تو پھر بھی اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پر توکل نہ کریں اور آپ کا رشتہ مضبوط رہے؟ سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے ہی توکل کی۔ جیسے جیسے آپ توکل کرتے رہیں گے آپ کا ایمان اور گہرا ہوتا جائے گا۔ ہم اعتماد اور اعتبار تو کرتے ہیں لیکن اس کی سٹیج جو اس کا لیول ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ اللہ پر ایمان تو لے آئے لیکن اس پر ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ زبان سے اقرار کر لیا، دل سے اس چیز کو قبول کر لیا لیکن اس پر ہم ڈرتے نہیں۔ جب آپ ایمان لائے ہیں تو آپ نے ڈٹنا بھی ہے، آپ نے اس چیز کے خلاف جانا ہے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا، میں حلال کماؤں گا کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ چیز آپ میں کب آئے گی؟ جب آپ اللہ پر توکل کریں گے، جب آپ کی ضروریات جو ہے وہ انسانوں پر مبنی ہو جائے گی، جب آپ کا بھروسہ انسانوں پر ہونا شروع ہو جائے گا پھر آپ اللہ کے راستے سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ وہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں اپنے باس کو یا کسی اور انسان کو اپنا رازق سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کا تعلق ہے ان سے لیکن آپ ان کو ہی سب کچھ نہ مت سمجھے۔ یہ خوف کا جو بت ہے اس کو آپ توڑیں کہ ہم نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیں گے۔ مجھے نہیں پتا کس طرح وہ دیں گے لیکن وہ دیں گے کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ آپ مانیے جیسے آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہیں، اس میں دونوں طرف ایگزٹ ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ کون سا ایگزٹ آپ کو سیدھی طرف لے کے جائے گا۔ اس کمرے میں بالکل جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اس حالت میں اب آپ یہ سوچیں کہ میرا اللہ اس کمرے سے مجھے رہنمائی کرے گا اور مجھے نکالے گا اس حالت سے۔ یہ ہے توکل کہ کچھ بھی آپ کو کہیں سے نظر نہیں آ رہا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی آپ کا ایمان ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکالیں گے اور صرف وہی نکال سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں توکل۔ اور یہی توکل دیکھیے یہی نبیوں میں پایا گیا۔ کوئی ایسا نبی نہیں آیا دنیا میں جس نے اللہ پر توکل نہ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جادوگروں نے آزمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف میں مبتلا ہو گئے کہ میں کیا کروں؟ اللہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اپنا جو ڈنڈا ہے لکڑی کا اس کو زمین پر پھینکو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے کہ یہ لکڑی کا ڈنڈا اور اس کو میں پھینکوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس ڈنڈے کو جب زمین پر پھینکا تو اژدہا بن گیا اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے نجات پائی۔ اسی طرح جب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈیرا ڈالنے کے لیے آپ کے پیچھے پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر آ گیا سامنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنا وہی عصا جو ہے وہ آپ سمندر میں پھینکے تو وہ رستہ بن جائے گا۔ تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ